یعنی حضور مسکراتے تھے، خوش بڑے ہوتے تھے۔ کب؟ جب ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہوتے تھے، جب ایک جانب سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوتے، جب سامنے مولا علی شیر خدا اور حضرت عثمان بیٹھے ہوتے، اور جب کندھوں پر سیدنا امام حسن اور حسین سوار ہوتے، اور جب حضرت بلال اذان دیتے تھے، اور جب جناب سلمان فارسی کھجوریں توڑ توڑ کے لاتے تھے۔ اس مجلس پاک کے حسن کو مجھے لگتا ہے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے نیچے جھانک کے دیکھتے ہوں گے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، تو بتاؤ نا دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، بھلا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے نا، تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا۔ گنجا، کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم کے لحاظ سے، لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں۔ ایک گنجا تھا، کوئی شے نہیں تھی، سر پہ بال بھی نہیں تھے، رویا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائیں اور تھوڑا مال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے، تو بکریاں بھی آ گئیں، لائنیں لگ گئیں، مال ہی مال ہو گئے۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ کوڑا تھا، اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ شفا بھی ہو گئی، گائیں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، مال ہی مال ہو۔ پھر ایک کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں مل جائیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے۔ اونٹ ہی اونٹ ہو گئے۔ جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، آزمائشاں تیریاں، صحیح کہہ رہا ہوں، آزمائشاں تیریاں، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ اللہ نے فرمایا آزمائش کرو۔ سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے، اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دے، کہنے لگا میرے خرچے ہی بڑے، دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں، حال ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رہی سے آدم ہوں، تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا؟ اس نے کہا، حضرت فاطمہ کہتی ہے میں نے پہلے دن نقاب اوڑا، پہلے دن میں نے نقاب اوڑا اور میں نے دوپٹہ لیا، کہا حضور کی گردن پر اوجڑی ہے، پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں پہلے دن برقع اوڑھ کے حرم شریف گئی، حضور سجدے میں، سر پہ وزنی اوجڑی، فرماتی ہے میں نے کھینچ کے اتاری، حضور کھڑے ہوئے، میں روئی نہیں، میری آنکھوں میں آنسو نہیں، میں نے حضور کی انگلی تھامی۔ آپ فرماتی ہے ساری کائنات مصطفیٰ کے پیچھے اور نبی میرے پیچھے پیچھے۔ فرماتی ہے میں گھر نہیں لائی نبی پاک، حضور نے بھی نہیں پوچھا بیٹے کدھر جانا ہے، سیدھی میں آب زمزم کے کنویں پہ لے گئی۔ فرماتی ہے بظاہر بالوں میں وہ اونٹ کی اوجڑی کے ذرات لگ گئے تھے۔ فرماتی ہے لوٹے میں پانی بھرا، ایک ہاتھ سے میں پانی ڈالتی، دوسرے ہاتھ سے حضور کی زلفوں کو سنوارتی، فرماتی ہے میں دھوتی جاتی، فارغ ہوئی حضور کے کپڑوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو، تو وہاں نا ابو سفیان بھی آ گئے سنتے سنتے، کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے، سوشل بائیکاٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا، کوئی نہ ادھر جائے۔ تو سنتے سنتے ابو سفیان آ گئے، کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑا آیا سننے کا، تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے۔ ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا۔ ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا۔ کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخنس بن شریک بھی کہیں آیا ہوا ہے، اس نے بھی وہی بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں، وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا، حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے، وہ ساری رات سنتا رہا۔ ادھر سے کہیں ابو جال بھی آ گیا، پتھر دل تھا پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے، ساری رات تلاوت سنتے رہے، تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے۔ صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئی، تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا پہلے تو بتا تو کدھر آیا تھا؟
میں تو آیا تھا دیکھوں کوئی آیا تو نہیں. میں تو کدھر؟ اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں. ابو جہل زیادہ شاطر تھا, کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے. آج تو آ گئے, کل نہ ہونا. اللہ اکبر. لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے. حضور کی محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ ہمارا نا اپنے نبی سے ملنے کو بھی دل چاہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, شاید میں سارا دن ہی وظیفے بتاتا ہوں, دکان نہیں چلتی تو وظیفہ بتا دیں, بچے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں تو وظیفہ بتا دیں. میں پڑھتا ہوں بزرگوں کی کتابیں, تو بزرگ فرماتے ہیں لوگ آیا کرتے تھے کہ کوئی درود و سلام بتائیں جس سے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو. میں نے کہا کہ اس طرح کا بھی کوئی محب ہے جس کا محبوب سے ملنے کو دل نہ چاہے, جس کی خواہش پیدا نہ ہو, جس کے اندر تڑپ نہ ہو, ذوق نہ ہو. آہستہ آہستہ وہ جو ہمارے سوتے خشک ہوئے ان کے اندر یہ دراڑ آئی کہ وہ جو خاص ذوق تھا. آپ پڑھیے نا قرآن مجید, حضرت صوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور رو پڑے اور بڑا ہی روئے. تو حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب دل نہیں لگتا تو میں زیارت کرنے آ جاتا. تو حضور نے فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی سونیا مجبوری یہ ہے کہ آج تو دیدار کر لیتا ہوں, اور صبح قیامت اللہ آپ کی برکت سے جنت دے گا بھی تو آپ تو اونچلے درجے میں ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ, تو میں تو ہوں گا غریبوں کے محلے میں, غلاموں کے علاقے میں. حضور وہاں زیارت کیسے کروں گا؟ اور اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی تو دل کیسے لگے گا؟ حضور پریشان ہوں. آپ اس صحابی کی کیفیت دیکھیے. حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کس طرح کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں, ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی, حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے. آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو, میں ضروری بات کر رہا ہوں, اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے, آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو, میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں. لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے, میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے, میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا, ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے. حسین ابن علی. تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری ماں روئے, حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر